امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی مبینہ سازش کے الزام میں امریکہ میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد۔ عدالتی دستاویز کے مطابق 46 سالہ آصف مرچنٹ ایران میں وقت گزارنے کے بعد پاکستان سے امریکہ آیا تھا تاکہ سازش پر عمل کے لیے لوگ بھرتی کر سکے۔ آصف مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل انڈرکور FBI اہلکار تھے۔ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آصف مرچنٹ کراچی میں بینکنگ کے شعبے سے وابستہ رہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ میں آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے، باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے آصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتے ہیں۔ آلودگی سے پاک سرسبز پاکستان کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ درخت لگانے سے موسمی تبدیلی کے تباہ کن اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ صوبائی اور وفاقی محکموں کو 10 کروڑ سے زائد درخت لگانے کی ہدایات۔ کہا موسمیاتی تبدیلی کے باعث 2022 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ امید ہے صوبائی حکومتیں اور وفاق شجرکاری مہم میں کردار ادا کریں گی۔ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کالعدم قرار دے۔ تحریک انصاف نے وکیل PTI سلمان اکرم راجہ کے ذریعے آرٹیکل 184(3) کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے پر ہی نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کا حکم امتیازی اور ایک پارٹی کے حق میں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی 2 کیٹیگریز میں تقسیم بھی غلط کی گئی۔ 41 ارکان کو دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقع فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فیصلہ عدالتی اختیار سے تجاوز ہے۔ اکثریتی فیصلے میں کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو عدالتی ریکارڈ پر ہی نہیں تھے۔ کیس میں فریق نہ ہونے کے باوجود PTI کو ریلیف دیا گیا۔ شیخ مجیب کو ہیرو قرار دینے والے بانی PTI کی پارٹی نے ایک مجسمہ گرنے پر بیانیہ بدل لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ بانی PTI نے شیخ مجیب کو ہیرو قرار دیا، اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا۔ جب ڈھاکہ میں مجیب کے مجسمے گرے تو کوئی اور بات کی جا رہی ہے، اب کہیں نا کہ شیخ مجیب ہیرو ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کل شہباز شریف کو حسینہ واجد سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ بتایا جائے کہ شیخ مجیب کو ہیرو قرار دینے والی ویڈیوز PTI کے ہینڈل سے شیئر نہیں کی گئیں۔ حکومت پاکستان بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ ہے، ان کا باہر نکلنا سراہے جانے کے قابل ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام نے جس جدوجہد اور جس عزم کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ حکومت پاکستان اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر حکومت پاکستان کا پہلا باضابطہ بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے بنگلہ دیش میں حالات پرامن اور تیزی سے معمول پر آئیں۔ یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ بنگلہ دیش میں زندگی معمول پر آنے لگی، تعلیمی ادارے اور گارمنٹس فیکٹریاں دوبارہ کھل گئیں، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں۔ گزشتہ روز پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے اراکین کو آج حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ عبوری حکومت کا چارج سنبھالنے کے فوراً بعد انتخابات متوقع۔ طبی معائنے کے بعد پروفیسر محمد یونس کل پیرس سے ڈھاکہ پہنچیں گے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں پروفیسر محمد یونس نے کہا کہ بھارت کے بنگلہ دیش کے غلط لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، براہ کرم بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ ڈھاکہ میں سینٹرل بینک کے اہلکاروں کے احتجاج کے بعد 4 ڈیپٹی گورنرز مستعفی، بدعنوانی کے الزام پر بینک کے گورنر سے بھی استعفے کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما خالدہ ضیاء کی رہائی کے بعد ڈھاکہ میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی ریلی میں عوام کی شرکت۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اگلے کچھ دنوں تک بھارت سے باہر جانے کا امکان نہیں۔ شیخ حسینہ کے ملک سے فرار ہونے پر بنگلہ دیش کے موجودہ اور سابق فوجی افسران برہم۔ سابق فوجی افسران نے کہا کہ شیخ حسینہ کو محفوظ راستہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ کہا یہ ایک حماقت ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی بنگلہ دیش کی فوج کے حاضر اور ریٹائرڈ افسران سے بات چیت۔ فوجی اہلکار نے کہا کہ آرمی چیف فوجی افسران نے شیخ حسینہ کے ملک چھوڑنے سے ایک دن قبل میٹنگ کی۔ فوج نے طلبہ احتجاج کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال سے انکار کیا۔ شیخ حسینہ کے لیے پیغام واضح تھا، اب ان کو فوج کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کی بغیر مداخلت وکلا سے ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ درخواست میں اڈیالہ جیل میں مبینہ مداخلت روکنے کی استدعا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ کیا وزارت دفاع کی رپورٹ آ گئی ہے؟ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا وزارت دفاع نے بانی PTI کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ PTI کے وکیل شعیب شاہی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزارت دفاع کے خط کی کاپی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی گئی۔
جسٹس عامر فاروق نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے کہا اگر کوئی ایسی چیز نہیں تو وزارت دفاع کا جواب عدالت کو دکھا دیں، آپ کے خط کے جواب میں خط لکھ کر ہی بتایا ہوگا، اگر کوئی حساس چیز نہیں تو اس خط کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری کے لیے پیش رفت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا چین، سعودی عرب اور UAE سے قرض کی مدت میں توسیع کی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں۔ رول اوور 3 سال کے لیے ہوگا لیکن ہر سال نئے سرے سے کیا جائے گا۔ چین، سعودی عرب اور UAE کی یقین دہانی سے متعلق IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے۔ IMF بورڈ پاکستان کے لیے 37 ماہ پر محیط $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری دے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی IPP سے معاہدوں میں کرپشن کا امکان مسترد کر دیا۔ IPPs پر تنقید کرنے والوں کو حقائق سے لا علم قرار دیتے ہوئے کہا کہ IPPs حکومت کی دعوت پر لگے ہیں، کرپشن کی گنجائش ہی نہیں تھی، معاہدے حکومت نے خود مذاکرات کے بغیر بنائے، حکومت نے ہی نرخ مقرر کیا جس کی بنیاد پر سرمایہ کاری ہوئی۔ آج IPPs میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو چور کہیں گے تو کل یہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ بے بنیاد الزامات لگیں گے تو IPPs پر نیب کیسز بنیں گے اور پھر یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ ملک سے دشمنی نہ کریں، کسی کی ذاتی دشمنی ہے تو علیحدہ طے کریں، پاور نظام کے حقائق کو سمجھے بغیر بات نہ کریں۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 17 رکنی پاکستان اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود کپتان، سعود شکیل نائب کپتان مقرر۔ فاسٹ بولنگ میں شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، خرم شہزاد شامل۔ عامر جمال کی شرکت فٹنس سے مشروط۔ کامران غلام، محمد علی اور محمد حریرہ بھی اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ محمد رضوان اور سرفراز احمد وکٹ کیپر ہوں گے۔ کپتان شان مسعود کے ساتھ بابر اعظم، سعود شکیل، عبداللہ شفیق بھی 17 رکنی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 21 اگست سے راولپنڈی میں ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، سوابی، گجرات سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ، نکاسی آب کے لیے مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں تعینات۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بارشوں نے پھر تباہی مچا دی۔ زیارت پشین اور قلعہ سیف اللہ میں فصلیں، باغات اور انفراسٹرکچر تباہ۔ متاثرہ اضلاع میں طوفانی ہواؤں سے زرعی سولر پینلز اکھڑ گئے۔ زندرہ اور مسلم باغ میں برساتی پانی بازاروں اور گھروں میں داخل۔ آبی ریلے میں کوئٹہ زیارت شاہراہ بہنے سے ٹریفک متاثر۔ N50 ہائی وے مسلم باغ سے نسائی تک کئی مقامات پر بہہ گئی۔ پل بہہ جانے سے زمینی رابطہ بھی منقطع۔ گڑھی خیروں میں بیگاری کینال کی تاجہ شاخ نہر میں 3 روز قبل پڑنے والا شگاف اب تک نہ بھرا جا سکا۔ شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کرنے کی کوشش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ حالیہ بارشوں نے کراچی کے انفراسٹرکچر کا پول کھول دیا۔ شہر کی مرکزی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سارا ملبہ صرف ایک ادارے پر نہیں ڈالا جا سکتا، شہر کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، جس کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ 2022 میں ہونے والی بارش کی نسبت اس بار تباہی کا تناسب ذرا کم رہا، نالوں کی صفائی وقت پر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، کراچی میں کس کا کیا ڈومین ہے اسے معلوم ہونا چاہیے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ڈکیت پولیس مقابلہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سرغنہ لیاری گینگ وار عزیر بلوچ اور غفار عرف ماما کو بری کر دیا۔ وکیل عزیر بلوچ نے کہا کہ عزیر بلوچ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی شواہد نہیں، پروسیکیوشن کے گواہان کے بیان میں تضاد ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف 2009 میں اسٹیل ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عزیر بلوچ کے خلاف 50 سے زائد مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں۔ عزیر بلوچ اب تک 39 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کو عالمی معیار کی تفریحی سہولتوں کی فراہمی کا پلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چڑیا گھر اور سفاری پارک پروجیکٹ کی عضولی منظوری دے دی۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک کا سنگ بنیاد اکتوبر میں رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹر میں اجلاس میں فیصلہ، 200 ایکڑ پر چڑیا گھر اور سفاری پارک میں 5000 جانور پرندے رکھے جائیں گے۔ ورلڈ بینک نے سندھ میں سولر سسٹم کے 2 لاکھ یونٹس تقسیم کرنے کے منصوبے کی توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں ورلڈ بینک کی ٹیم کو سولر یونٹس کی تقسیم پر بریفنگ اور K4 منصوبے میں توسیعی کاموں کی دستاویزات دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ صوبے میں ورلڈ بینک کے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے 14 منصوبے جاری ہیں، خود ہر منصوبے کی پیش رفت کی نگرانی کرتے ہیں۔ BRT یلو لائن پر کام کے آغاز کے لیے معاہدے پر دستخط 10 اگست کو کیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے اجلاس کو بتایا کہ ٹاؤنز کی استعداد کار میں اضافے پر کام جاری ہے۔ پراپرٹی ٹیکس کے سروے کے لیے فرم ہائر کی ہیں، 30 اگست سے کام شروع ہوگا۔
वज़ीर नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर कमेटी का पहला इजलास में वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का फैसला। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफे का भी फैसला किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, सब कुछ संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। किसी भी बच्चे का टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में सिर्फ उसके वालिदैन को मतला किया जाएगा। बच्चे से पूछा जाएगा कि उसको मुनशियात किसने फराहम की। मुनशियात के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद कितने ही बाअसर और ताकतवर क्यों ना हो, सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जद्दा में OIC वज़राए खारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारियत इजलास के एजेंडे में शामिल। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। लियाकत बाग में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद ने कहा, हमारा धरना पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हमारे मुतालिबात जाती नहीं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है, हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा और धरना होगा। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनेडा के एंडरसन पैट्रिस, जर्मनी के जोलियान वेबर और कीनिया के जोलेस यगो भी शामिल। इवेंट के फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अरशद नदीम पेरिस में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करें। अरशद की वालिदा, भाई और ख़ानदान के हर फर्द के साथ मुल्क के स्टार्स और पूरी कौम दुआ गो है कि अरशद नदीम ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा जीते। शाहीन आफरीदी, कामरान अकमल, आबिद अली, असामुल हक, अदाकार फहद मुस्तफ़ा, साजिद हसन फाखर और महविश हयात समेत कई सितारों ने अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संगे मील तय कर लिया। सारिफीन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्क रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता पर सारिफीन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सारिफीन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। 60% पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक समेत दीगर समाजी राबतों की ऐप से दूर, कोई अकाउंट ना होने का कहा। अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा फाल हैं, जबकि 30 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तानी मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द खवातीन से भी आगे, मर्दों में 45%, जबकि खवातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्ती नहीं की।